بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کل پاکستان کے اندر اور دوسرے شہروں میں ایک وبا عام ہے، ایک وائرس ہے جو پھیلا ہوا ہے جس کو اڈینو وائرل کانجکٹیوائٹس وائرس کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا ایک نام ریڈ آئی پی ہے اور پنک آئی پی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جب جس کو یہ وائرس ہوتا ہے تو اس کی آنکھ پر ایک سرخ دار دائرہ بن جاتا ہے اور اس کو آشوب چشم بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وائرس پھیلتا ہے، یہ نم آلود موسم اور مرطوب موسم میں پھیلتا ہے۔ پھر یہ وائرس ایک کو ہو کر دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پورے خاندان کو ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ وائرس جو ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ وائرس ایک دوسرے کی آنکھ کو دیکھ کر لگتا ہے، نہیں، بلکہ وائرس اس طرح لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اب کسی کو وائرس ہو رہا ہے، اس کی آنکھ میں سے پانی نکل رہا ہے، اب اس کی آنکھ میں سے پانی آ رہا ہے تو اس نے ٹیشو لیا، ٹیشو سے اپنی آنکھ کا پانی صاف کرا، پانی کو صاف کرنے کے بعد اس نے وہ ٹیشو رکھ دیا، یا پھر وہ کہیں جاب کرتا ہے، کہیں کام کرتا ہے، تو وہاں پہ اس کی آنکھ میں پانی آ رہا ہوگا تو اس نے وہ پانی ٹیبل پر لگا دیا، اور اس ٹیشو کو یا اس ٹیبل کو کسی نے چھو لیا، ٹچ کر لیا، تو پھر جب اس نے اس کو چھوا، ہاتھ لگایا، وہی ہاتھ بغیر دھوئے اپنی آنکھ پر لگا لیا، تو اس طرح اس کی آنکھ کا پانی اس دوسرے کی آنکھ میں منتقل ہو گیا۔ اب پھر اس کو جب وائرس ہوا ہے تو اس کو بھی وائرس ہو جائے گا۔ اس طرح یہ پھیلتا پھیلتا سب کو ہو جاتا ہے۔ تو اس کی علامتیں جو ہے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آنکھ میں سرخی آ جاتی ہے اور آنکھ میں جلن ہوتی ہے، اور پھر آنکھ میں شدید درد ہوتا ہے اور آنکھ میں چبھن ہوتی ہے۔ یہ اس کی چوتھی علامت ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ آنکھ میں پانی دار مادہ آ جاتا ہے، اور چھٹی علامت یہ ہے کہ پھپھوٹے جو ہوتے ہیں سرخ اور سوج جاتے ہیں، اور ساتویں علامت اس کی یہ ہے کہ گلے میں سوزش ہوتی ہے۔ آٹھویں علامت ہے کہ بندے کو بخار ہوتا ہے، اور نویں علامت ناک کا بہنا، یعنی اس کی ناک بہتی ہے، اور 10ویں علامت یہ بھی ہے کہ اس کے کان کے پاس گٹھلیاں ٹائپ ہونے لگ جاتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ علامتیں پائی جائیں، یہ علامتیں ہوں، تو سیدھا اپنے طبیب کے پاس جا کر آپ اس کا پورا ٹریٹمنٹ کروائیں، اور پھر اس سے بچنے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ پہلی تدابیر یہ ہے کہ آنکھوں کو آپ بار بار مت چھوئیں، کیونکہ آپ چھوتے رہیں گے پھر پانی نکلے گا، آپ اس کو لگائیں گے، پھر دوسرے کو تیسرے کو ہوتا رہے گا۔ دوسری یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو، اگر بالفرض آپ نے آنکھ کو چھو لیا، آپ کو یہ وائرس ہو رہا تھا، تو پھر آپ صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں، بار بار ہاتھوں کو دھوتے رہیں۔ تھوڑے بہت ہوتے ہیں کہ لینس لگاتے ہیں، لینس کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کا استعمال نہ کریں۔ اور پھر سوئمنگ پول ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ نہا رہے ہوتے ہیں، جب یہ وائرس ہو تو سوئمنگ پول کا بھی استعمال نہ کریں، اور اپنے کپڑوں کو باقاعدہ دھوتے رہیں۔ ہاں، اگر آنکھ کے سفید حصے پر ہو تو تقریباً 10-11 دن میں صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ کے یہ پردے پر ہو، آنکھ کا جو پردہ ہوتا ہے اس کو پر ہو جائے، جس کو کورینا کہا جاتا ہے، تو یہ 3 سے 4 ہفتے لے لیتا ہے صحیح ہونے میں۔ اگر آپ کو یہ وائرس ہو جائے، اللہ نہ کر ہو جائے، تو آپ اس کا باقاعدہ علاج کروائیں، ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اس کا روحانی علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا روحانی علاج کیا ہے۔ ایک دعا ہے جو آپ کو میری اسکرین پر نظر آ جائے گی۔ اللہم متعنی ببصری واجعلہ وارث منی، اللہم متعنی ببصری واجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ساری وارنی فی العدو ساری وانصرنی علی من ظلمی وانصرنی علی من ظلمی۔ تو آپ اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونکیں
اور ہاتھوں کو آنکھوں میں لگا لیں، اور یہ آپ کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا مل جائے گی۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور روحانی علاج یہ ہے کہ آپ 10 بار یا مقیتو پڑھیں، یا مقیتو 10 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں کا دم کریں، پھر اس کو اپنی آنکھوں پر لگا لیں، تو اس سے اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا مل جائے گی، یعنی جو آپ کے سرخی ہوئی بھی ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔